لاہور کے سی سی پی او کو یہ ٹاسک ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلا کر دیا ہے۔ ایون جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو بلایا گیا ہے اور ان کو بلا کے بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہماری مرضی کے نتائج دیں۔ تو یہ ناقابل قبول روش ہے۔ ہم انشاءاللہ ڈٹ کے خم ٹھونک کے ان کا مقابلہ کریں گے اور ان ووٹ چوروں کو، عادی ووٹ چوروں کو اس بار ہم نقب نہیں لگانے دیں گے۔ مگر ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے اور ہم نے ابھی بھی یہ درخواست کی ہے چیف صاحب کو، ہم کئی دن سے یہ درخواست کر رہے ہیں، نہ آر او صاحبان بات سنتے ہیں، ایون جو پروونشل الیکشن کمیشن کا آفس ہے بات سنتے ہیں، عمل درآمد کوئی نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں کرنا تو پھر یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ادارے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ دیکھیں کہ ایک حکومت کس طرح ووٹ کی حرمت کو بار بار پامال کرتی ہے، اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ اگر ڈسکا کے جو دھاندلی کرنے والے پریزائڈنگ افسران ہیں ان کو سزا مل گئی ہوتی، کوئی سرکاری افسر جرأت نہ کرتا یہ کام کرنے کی۔ آخری بات یہ ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں یا پولیس ایڈمنسٹریشن کے ہیں، وہ غور سے سن لیں کہ یہ جو دادا گیری کی کوئی کوشش کرے گا اس کے اوپر بالکل نشان بھی لگے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی اور اس کو بالکل قانون کے مطابق وقت آنے پہ قانون کے مطابق اس کو کٹہرے میں بھی لایا جائے گا۔ یہ مت بھولیں آپ، اور یہ مت سوچیں کہ آپ کو فراموش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، اور جیسے ابھی آپ کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے جو سر عام کھلے عام مداخلت اور دھاندلی کی جا رہی ہے، ہم نے اس کے ثبوت الیکشن کمیشن کو پیش کیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں خاموش تماشائی نہ بنے، بلکہ جہاں بھی اور جو بھی الیکشن کے ضابطۂ اخلاق اور قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرے، تاکہ صاف شفاف الیکشن کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اس وقت یہ حکومت انتظامیہ کو انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ میں بیوروکریسی کو، خاص طور پہ سول سروس کے افسروں کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ملازم نہیں ہیں، وہ حکومت پاکستان کے سرکاری ملازم ہیں، اور جہاں بھی کسی افسر کو غیر قانونی حکم دیا جاتا ہے اور اگر وہ اس غیر قانونی حکم پہ عمل کرے گا تو کل کو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے اپنے اقدامات کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے جو خط کے ذریعے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت کی یک طرفہ انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو بلڈوز کر کے متعارف کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے۔ الیکشن تبھی صاف اور شفاف ہو سکتا ہے کہ جب تمام سٹیک ہولڈرز الیکشن کے طریقہ کار پہ متفق ہوں۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی یک طرفہ کارروائی یا اقدام کیا جائے گا تو اس سے الیکشن وقت سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا۔ پاکستان کی اپوزیشن کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ کسی وہم پر یا مفروضے پہ مبنی نہیں ہے، وہ سالڈ ریسرچ کے اوپر مبنی ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پلاٹوں کی کمپیوٹر بیلٹ سے نتائج نکلتے ہیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بھی اسی طرح کے نتائج دینے کے فارمولے لے کر آئیں گی۔ الیکشن کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے، ہر مشین کے اندر ایک چپ لگا ہوتا ہے،
تو اس بات کی کون ضمانت فراہم کرے گا کہ ہر مشین میں مستند چپ لگا ہے اور کسی کا چپ یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا؟ لہذا یہ جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے. اس حوالے سے ہم نے الیکشن کمیشن کو مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر اعتماد ملے. اسی طرح ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ 19 فروری کو ڈسکا کے الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا، اسے چرایا گیا. فروری کا مہینہ چلا گیا اور اب اگست کا مہینہ بھی چلا گیا، ہم ستمبر میں آ گئے ہیں. اتنے مہینے گزرنے کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. قوم کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ 19 فروری کو چوری کی گئی، لیکن وہ چوری کس کے حکم پر ہوئی، وہ چوری کس نے کی، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ قوم کو بتلایا جائے اور ان چوروں کو سزا دی جائے. لہذا ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو 19 فروری کے الیکشن کو چرانے کی انکوائری ہے اس کے حقائق جلد از جلد قوم کے سامنے لائے جائیں. اسی طرح ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جس کی اتنی سالوں سے انکوائری چل رہی ہے، بار بار سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس کو جلد از جلد نپٹایا جائے، وہ ہنوز دلی دورست کی مانند ابھی بھی غیر معینہ مدت کے لیے لوگوں کو نہیں پتا کہ کب اس کا نتیجہ نکلے گا. پی ٹی آئی نے، عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے پولیٹیکل پارٹی کا نام لے کر. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کروڑوں اور اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اسے ذاتی اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی استعمال میں لایا گیا ہے. الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹ چھپائے گئے اور وہ خفیہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے بے نقاب کیے ہیں. اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں وہ بتلا چکے ہیں کہ کس طرح کروڑوں روپے جو بیرون ملک سے حاصل کیا گیا اس کا مس یوز کیا گیا. چوکی داروں کے نام پہ پیسے منگائے گئے، کمپیوٹر آپریٹرز کے نام پہ پیسے منگائے گئے، ڈرائیورز کے نام پہ پیسے منگائے گئے اور ان کے اکاؤنٹوں کے ذریعے وہ پیسہ خرد برد کیا جاتا رہا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکہ ہے. اور اگر فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کا بے لاگ اور منصفانہ انصاف ہو تو عمران نیازی سمیت پوری تحریک انصاف کی قیادت بھی جیل میں ہوگی اور تحریک انصاف کی رجسٹریشن بھی کینسل ہوگی. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سکینڈل کی تحقیقات شفاف انداز میں قوم کے سامنے پیش کرے تاکہ لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں کہ کس طرح بیرون ملک لوگوں سے چندہ لیا جاتا رہا اور کیسے اسے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے خرد برد کیا جاتا رہا. اب میں ملک ابرار صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے جو مداخلت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اپنی بات قوم کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، راولپنڈی کینٹ اور چکرالہ کینٹ میں بھی اسی طرح ہو رہے ہیں. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ہمارے منتخب جو انہوں نے جیلی منتخب ایم پی اے کیے، منسٹر بنائے، حلقوں میں واپس نہیں گئے، کوئی ایک کام نہیں کیا. جب الیکشن اناؤنس ہوئے پھر بھی نہیں. عید کے بعد اب ہر گلی محلے میں رات کو چھپ کر آتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، کسی کو گلی کا جھانسا دیتے ہیں، واٹر سپلائی کا، ٹیوب ویل کا دیتے ہیں. ہم کیونکہ ہم اس قائد کے ساتھ چلتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ترقیاتی کام دیے، موٹر وے بنائی اور بہت بڑے کام کیے، تو ہم کام کے خلاف نہیں ہیں،
لیکن ہم وقت کے خلاف ہیں کہ اس وقت وہ کام نہیں ہونے چاہیے. یہ ٹائمنگ نہیں ہے. یہ ٹائمنگ وہ ہے کہ جہاں سیاسی رشوت دی جا رہی ہو، اس کے ہم خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عوام کے کام ہوں، ہم کام کے حق میں ہیں، لیکن 12 سپٹمبر کے بعد کام کیے جائیں. اس سے پہلے جو کام ہو رہے ہیں وہ ایک دھاندلی بھی ہے اور ایک رشوت بھی ہے. اور جیلی لوگوں کو جس طرح کشمیر کے الیکشن میں راولپنڈی میں دیے گئے ان کو نوکریوں کے جھانسے اور انہیں مختلف جگہ پر ڈیلی بیس پر نوکریوں میں بھیجا بھی گیا، 1 مہینے بعد انہیں نکال دیا گیا. اسی طرح پھر وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بالکل ہی الیکشن کے خلاف جا رہی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن اس پہ نوٹس لے گا تو پھر کوئی بہتری آ سکتی ہے. انتظامیہ اگر اسی طرح سوئی رہے گی، بات چھپ کر کرے گی اور ہمارا جو مطالبہ ہے اسے رد کیا جائے گا تو پھر حالات ملک کے خراب ہو جائیں گے. کیونکہ کینٹ بورڈ کے اندر جو ہاں بھی ہے چھاونی کا علاقہ کم ہے، سویلین پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور سویلین پاپولیشن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور ہم اس ڈاکہ اب نہیں ڈالنے دیں گے، بلکہ ہم سویلین پاپولیشن اور چھاونی کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ووٹر ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی میں 20 وارڈز ہیں. پی ٹی آئی کے پاس 20 وارڈ میں کینڈیڈیٹ مکمل نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے شیر 20 وارڈ میں پورے ہیں. ایک وارڈ میں ہمارے پاس زیادہ کینڈیڈیٹ تھے لیکن لوگوں نے ایک دوسرے کے احترام میں بیٹھ گئے ہیں. اور یہ بہت ایک اچھا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اگر وہ اس طرح دھاندلی کریں گے تو ہم پھر ان کے خلاف ہر محاذ پہ جائیں گے. جو ایک بات رہ گئی تھی، جو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا 2017 میں نے اس کی پرمیشن لی تھی تو وہ اس وقت کا رکا ہوا تھا. لیکن اب انہوں نے گولڈا موڑ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے اس کی اناگریشن کرنا چاہتے تھے، جو میں 3-4 جگہ اپلیکیشن دے چکا ہوں. آج ہم الیکشن کمیشن میں پہنچے ہیں. اب اسے روکا جائے، اگر نہیں روکا جائے گا تو وہ بالکل سراسر دھاندلی ہوگی. وہ بنانا نہیں چاہتے، صرف اناگریشن کرنا چاہتے ہیں، بنائیں گے نہیں سر. گجرانوالہ کا، ہمارے گجرانوالہ میں حلقہ انتخاب کا جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہے، راہ والی کنٹونمنٹ کا، اس الیکشن کو شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے کنڈکٹ کرنا الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری ہے. اور جہاں پہ مقامی انتظامیہ خصوصی طور پہ جس طریقے سے سعد رفیق صاحب نے کہا سی سی پی او لاہور انٹرفیئرنس لاہور میں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے سی پی او گجرانوالہ سرفراز فلکی صاحب وزیر آباد کے الیکشن میں بھی ملوث تھے، کشمیر کے الیکشن میں بھی انہوں نے اپنے ماتحت افسران کے ذریعے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا. تو ہم ان کو بھی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی فرما کے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں مداخلت سے باز رہیے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے جو ان کی قانونی طور پہ ذمہ داری ہے. اگر آپ سرکاری افسر بن کے یہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے سر آنکھوں پر، مگر اگر آپ نے پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پہ ان الیکشنز کو دوبارہ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی اپنا لاہے عمل اختیار کریں گے. سول انتظامیہ اور جو ہمارا کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان کی بھرپور امداد کر رہا ہے، اور اس میں نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں، گیپکو ہو گیا، سوئی گیس والے ہو گئے، وہ وارڈوں میں جا کے باقاعدہ ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کر رہے ہیں. اس ضمن میں ہم نے اپنے لوکل ریٹرننگ افسر کو بھی درخواست جمع کرائی ہے، مگر ہم انشاءاللہ بھرپور حکمت عملی کے ساتھ الیکشن میں اتر چکے ہیں. الیکشن ڈے بھی بھرپور طریقے سے ووٹ پر پہرا دیں گے. اور یہ الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کا دن ہو، پری الیکشن جو کیمپین کا سلسلہ ہے وہ ہو. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے اور وہاں پر کسی ایک سیاسی جماعت کو کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج نہ دیا جائے. تو میں اس پریس کانفرنس کی توسط سے بھی دوبارہ اس بات کو ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں اللہ کے فضل سے ہماری بڑی پوزیشن مستحکم ہے. انتظامیہ کو
مداخلت سے روکا جائے اور جو افسران ان کاموں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن کی بھی درخواست دے رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. اور جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے فرمایا، اگر آج 19 فروری کے ڈسکا کے الیکشن کے جو ذمہ دار تھے وہاں پہ بدامنی کے، ان افسران کے خلاف اگر کارروائی ہو گئی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. وہ کارروائی بھی جلد از جلد عمل میں لائی جائے. ہم اس ضمن میں قانونی طور پہ بھرپور اپنی جنگ لڑیں گے، مگر الیکشن والے دن میدان میں بھی اتریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ پر بھرپور پیرا دیں گے. اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹر صاحبان، کچھ ایم این اے صاحبان ہر ضلع میں جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں، تو پی پی 38 جہاں آپ نے دھاندلی کی تھی اور اسکیمیں اناؤنس کی تھی، لوگ وہاں پہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ گڑھے کھود گئے ہیں، کہیں بجری پھینک گئے ہیں، کہیں پائپ پھینک گئے ہیں. الیکشن تو گزر گیا، لوگ وہاں موجود ہیں، لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے. یہ آپ کی جو نوسر بازی ہے کہ ڈیولپمنٹ اسکیموں کا اعلان کر دیں الیکشن کے دوران اور بعد میں کوئی والی وارث نہ ہو، یہ جھانسا دے کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی آپ کی کارروائی کبھی کامیاب نہیں ہوگی. آج حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کی ہے اور جس کے تحت 40 دن کی مہلت دی گئی ہے. کیا اسحاق ڈار صاحب حلف اٹھانے آئیں گے یا ڈیفیٹ ہو جائیں گے؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ جی جی. الیکشن کمیشن نے آپ کے تحفظات سے قیادت پہ چیف صاحب نے کیا آپ کی یقین دہانی کرائی اور جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہے کیا انہوں نے بتایا کہ کب تک یہ فیصلہ حاصل کریں؟ جی دیکھیے، جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی، ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کسی اصول کے اوپر، یہ حکومت کسی شفافیت پہ قانون سازی نہیں کر رہی. ان کا جو پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا ہے وہ یا پرسن اسپیسیفک ہے یا اپنے لیے کوئی دھاندلی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ان کی انتخابی اصلاحات ہیں جن کی ہم نے بھرپور مخالفت کی، اس میں یہ شک بھی شامل ہے کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن سے لے کے نادرا کے سپرد کی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہی شخص ووٹ ڈالے جس کو حکومت کلیئر کرے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کے نام ووٹر لسٹوں پر آخری وقت خارج کر دیے جائیں، اور وہ نادرا کے ذریعے یہ دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ کا چوکی دار اس لیے بنایا گیا ہے، اس کا گارڈین اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ووٹر لسٹ میں اپنے من مرضی کے اندراج نہ کیے جا سکیں. اسی طرح یہ حکومت اس طرح کی انتخابی اصلاحات چاہتی ہے کہ ایک جو عمران خان کا لاڈلا ہے، جو کہ نااہل ہو چکا ہے، جو کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت غیر ملکی شہری تھا، اس کو ماضی کی قانون سازی کر کے تحفظ دیا جا سکے اور اسے نااہلیت سے بچایا جا سکے. تو ان کا پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا اپنے پیاروں کو این آر او دینا یا اپنے مخالفین کو ہٹ کرنا یا الیکشن میں دھاندلی کے دروازے کھولنے سے متعلق ہے. لہذا اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. جہاں تک چیف الیکشن کمشنر صاحب کا سوال ہے، ہم نے ان سے ہر چیز ثبوت کے ساتھ پیش کی ہے اور انہوں نے یقین دہانی ضرور کرائی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. اور ہم بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بن کر صوبائی حکومتوں کی کنٹونمنٹ بورڈ میں مداخلت کا صرف، اور مرکزی حکومت کی طرف سے جو مداخلت ہے صرف اس کے اوپر بے مقصد قسم کے نوٹس جاری نہ کرے بلکہ مؤثر کارروائی کرے. چونکہ عوام کا ووٹ کی حرمت اور تقدس پہ اعتماد متزلزل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ ملک
ووٹ کے ساتھ بنا تھا، اور یہ ملک اسی وقت تک مضبوط ہوگا اور رہے گا جب تک اس ملک میں ووٹ کی حرمت کے اصول کو تسلیم کیا جائے گا۔ ہم 1971 میں دیکھ چکے ہیں کہ ووٹ کی حرمت نہیں مانی گئی، پاکستان ٹوٹ گیا۔ 2018 میں تاریخ کا ایک اور بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ووٹ کی حرمت پہ۔ ہم نہیں چاہتے کہ اگلا الیکشن بھی 2018 کا نشر مکرر ہو، اور ہم صرف مسلم لیگ نون نہیں، 22 کروڑ عوام اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہر پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کی حرمت کا پہرا دیں گے، اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب وہ پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کو دوبارہ چوری کر سکے۔